بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز تائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، اس وقت شور مچا ہوا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے وی پی این کو غیر شرعی قرار کیوں دیا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل جو کہ آئین کو اور قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے سفارشات پیش کرنے والا ایک ادارہ ہے، اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ وی پی این جیسے ایشو کے اوپر غور کرے جو کہ سوشل میڈیا کا اس وقت ایشو بنا ہوا ہے، بہت بڑا معاملہ بنا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر راغب نعیمی جو ہے، ان کا ایک بیان بہت زیادہ ڈسکس ہوا اور وہ جو ڈسکس ہوا وہ تنقید کے ساتھ زیادہ ڈسکس ہوتا رہا۔ یہ کہا جاتا رہا کہ وی پی این پر جو پابندی لگائی جا رہی ہے اور پابندی کے لفظ پر بھی اس وقت میں سمجھوں گا کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی کوئی پابندی عائد کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن وی پی این پر جو اس وقت شور ہے، جو پروپیگنڈا ہے کہ جو پابندی عائد کی جا رہی ہے، یہ اس کو غیر شرعی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اس سے پہلے کبھی ٹی وی کو غیر شرعی قرار دیا گیا تھا یا انٹرنیٹ کو غیر شرعی قرار دیا گیا تھا بعض علماء کی طرف سے۔ اسلامی نظریاتی کونسل بہرحال ایک ذمہ دار ادارہ ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی طرف سے یہ رائے سامنے کیوں آئی؟ تو یہ ایک پیچیدہ سا مسئلہ بن گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وی پی این کو پابندی اس پر لگائی جا رہی ہے، اس کو بین کیا جا رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ وی پی این کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پی ٹی اے نے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے، یعنی کہ آپ کو اس کو باقاعدہ طور پر pta.gov.pk پر جا کر اس کو رجسٹرڈ کروانا پڑے گا، اپنا فون نمبر دینا پڑے گا، کچھ اور تفصیلات مانگی جائیں گی، کچھ ضروریات، کچھ تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد آپ وی پی این کو استعمال کر سکیں گے، بغیر رجسٹریشن کے اندھا دھند نہیں کر سکیں گے۔ یہ کیوں فیصلہ کیا گیا کہ وی پی این کی رجسٹریشن ہو؟ یہ کیوں کہا گیا کہ وی پی این جو ہے غیر شرعی ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے بہت ہی مشکور ہوں ڈاکٹر انعامہ راغب نعیمی، جو کہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے موجود ہیں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، ناظم ہیں، محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ لاہور کے، معروف عالم دین ہیں، ایک بڑے دینی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، اس سے تعلق رکھتے ہیں، دین کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا زیر بحث ہیں آپ اس وقت، آپ نے وی پی این کو غیر شرعی قرار دے دیا اسلامی نظریاتی کونسل نے، اور خاص طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک خاص سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، یا ایکس جس کو ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بین کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کام کیا، غیر شرعی قرار دے دیا، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم بھائی، میں ذرا آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا، کیونکہ اس کا ایک باقاعدہ پورا پس منظر ہے جی، جس کے بارے میں نے اپنے پریس ریلیز میں بیان میں اظہار کیا۔ یہ بات ہے 28 مارچ 2023 کی، لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ دوران سماعت اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ نیٹ کے اوپر موجود غصہ خانہ مواد کو ختم کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور، وزارت انفارمیشن اور ٹیکنالوجی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ ادارے مل کر ایک ورکنگ ریلیشن گروپ کے طور پہ کام کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کے لیے تجاویز مرتب کریں گے۔ صحیح۔ اس ضمن میں سب سے پہلا اجلاس وزارت مذہبی امور میں ہوا، اور دوسرا اجلاس 30 مئی 2023 اسلامی نظریاتی کونسل میں سابق چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کی سربراہی میں انعقاد پذیر ہوا، جس میں ایف آئی اے، پی ٹی اے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، وزارت اطلاعات اور وزارت مذہبی امور کے ماہرین اور اسکالرز نے شرکت کی، حتیٰ کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف جامعات اور یونیورسٹیز کے اسکالرز نے اور علماء نے بھی اس مشاورتی اجلاس میں شرکت کی، اور اس مشاورتی اجلاس میں 11-12 نکات پر مشتمل ایک سفارشات یا تجاویز تیار کی گئیں جو کہ آگے چل کے مختلف وزارتوں کو بھیجی جانا تھی۔
ایک منٹ پھر 6 اور 7 پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے اچانک نہیں کیا، آپ کچھ تاریخیں بیان کر رہے ہیں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور دوسرا یہ عدالت کے حکم پر آپ نے شروع کیا. جی بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ لاہور کی عدالت عالیہ کے کہنے پر یہ ورکنگ ریلیشن گروپ قائم کیا گیا، جس نے سفارشات اور تجاویز دیں کہ گستاخانہ مواد ختم کیا جا سکے نیٹ پر سے، جو کہ توہین مذہب کا باعث بن رہا ہے. یہ وی پی این کے بارے میں، وی پی این کے استعمال کے ذریعے اب میں عرض کرتا ہوں اب پھر ہوا کیا. اس کے بعد سفارشات میں ایک سفارش یہ رکھی گئی تھی کہ تمام قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی رجسٹریشن ہونی چاہیے اور وی پی این کو فی الفور بلا تاخیر حکومت بند کرنے کا اقدام کرے. اچھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات کونسل کی طرف سے 6-7 جون کو تفصیلی فیصلے کر کے 2023 میں مختلف وزارتوں کو اس کا مراسلہ بھیج دیا گیا. 6-7 جون 2023، آپ تقریباً 1.5 برس پرانی بات کر رہے ہیں. جی تقریباً 1.5 برس پہلے کی بات ہے، جبکہ مجھے کونسل کا چیئرمین بنے ہوئے ابھی کم و بیش 5 ماہ ہوئے ہیں. تو یہ آپ سے پھر کیسے منسوب ہو گیا راغب صاحب؟ یہ اگر 1.5 سال پہلے فیصلہ ہوا تو اس وقت میں سوشل میڈیا پہ جتنی ٹرولنگ دیکھ رہا ہوں، آپ ایک معروف عالم دین ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو پھر یہ 1.5 برس پرانا فیصلہ آپ سے منسوب کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ کوئی بھی پریس ریلیز کو ہائیڈنگز کے بعد پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا ہے. جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں خصوصیت کے ساتھ 30 مئی 2023 کا ذکر ہے، جس میں وی پی اینز کو بند کرنے کے بارے میں اقدام کرنے کے بارے میں کہا گیا. اگر کسی صاحب نے آپ کے آنے سے پہلے یہ سارا کچھ، لیکن ایک چیز راغب صاحب، ایک اور چیز سمجھائیے گا ذرا کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وی پی این جو ہے وہ توہین مذہب میں استعمال ہو سکتا ہے، استغفر اللہ، توہین رسالت میں استعمال ہو سکتا ہے، میں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے دیکھ رہا تھا دہشت گردی کے اندر استعمال ہو سکتا ہے، اور جو بین کی گئی فوش ویب سائٹس ہیں ان کی طرف، جو پورنوگرافی کی طرف جاتے ہیں لوگ، اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. دیکھیے، جب ہم مختلف جہات سے دیکھتے ہیں، اصل میں وی پی این استعمال کرنے والا اپنی لوکیشن، اپنا آئی پی ایڈریس اور اپنی شناخت کو چھپانا چاہتا ہے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے الاسم ما حاک فی صدری کا ان یطلع الناس علیہ، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے برا لگے کہ لوگ اس کے اوپر آگاہ ہو جائیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ وی پی این کے ذریعے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں نے نیوز دیکھی ہے، جو پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی اتوار کو 2 کروڑ دفعہ وی پی این کے ذریعے پورنوگرافک ویب سائٹ کو ہٹ کیا گیا پاکستان کے اندر. جی یہ درست ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ الارمنگ سچویشن نہیں ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے کہ ان کے اعزا اقربا، بچے، بیٹے، بیٹیاں یا ان کے گھر کے بڑے افراد پورنوگرافک ویڈیوز کے ایڈکٹ ہوتے ہوئے وہ وی پی این کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ پورنوگرافک چیزوں کو لے کے دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان میں بہت ساری میجورٹی میں جو پورنوگرافی کے جتنی ویب سائٹس ہیں وہ بین ہیں، پابندی لگی ہوئی ہے یہاں پر. آپ پاکستان میں براہ راست انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے ان ویب سائٹس کو ایکسیس نہیں کر سکتے، تو پھر آپ وی پی این استعمال کریں گے؟ جی بالکل ایسی ہے، جو میں نے سنا ہے وہ اسی کی طرف بات کو لے کے جا رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ سیکورٹی میجرمنٹ میں اس بات کو سامنے لایا گیا ہے کہ پیغام رسانی کے لیے جو ٹیلی گرام پاکستان میں بین ہے اس کو وی پی این کے ذریعے استعمال کیا گیا ہے، اور پیغامات کو پہنچانے کے لیے وی پی این کو استعمال کر کے میسیجنگ کی گئی ہے، تو جس کی وجہ سے سیکورٹی تھریٹ بھی ہیں اور کچھ 1-2 واقعات بھی اسی ہی کے ضمن میں ہم نے دیکھی بھی ہیں جو کہ وقوع پذیر ہوئے ہیں. اور بالکل اسی طرح جو توہین مذہب کے واقعات ہیں جو کہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتے ہیں، وہ بھی
وی پی این کے ذریعے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کریکٹر اسیسینیشن وی پی این کے ذریعے کی جا رہی ہے تاکہ کرنے والے کی کہیں پر بھی لوکیشن کلیئر نہ ہو, شناخت کلیئر نہ ہو, اور جس نے کسی کے بارے میں کوئی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے وہ وی پی این کے ذریعے کر دیتا ہے. اب وی پی این کی یہ تمام مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بات کرتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, جب آپ بات کرتے ہیں پورن ویب سائٹس پر ایکسیس کے حوالے سے, جب آپ بات کرتے ہیں توہین مذہب کے حوالے سے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے وی پی این, تو آپ ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کے آپ ہرگز ڈیفینسو نہیں ہیں, آپ ہرگز معذرت خواہ نہیں ہیں کہ آپ اس کو غیر شرعی, اس کا استعمال غیر شرعی قرار دیتے ہیں. دیکھیے اس کے اوپر کسی قسم کی معذرت خواہی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ جی وی پی این کو وہ اوپن کرے اور اوپن کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں کرنے کی ہم کھلم کھلا اجازت دے دیں, تو پھر مجھے شک ہوگا اس شخص کے مسلمان ہونے پر بھی جو اس نقطۂ نظر سے وی پی این کو آزاد کروانا چاہتا ہے اور اسے نان رجسٹر رکھوانا چاہتا ہے. تو ہمیں انسداد کے طریقے پر یا سد و ذرائع کے طریقے کے اوپر لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب سے بھی تو بچانا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ہے راغب صاحب, کہ وہ لوگوں کو پابندی لگائے ایسی چیزوں کے اوپر جو جس کے ذریعے آپ پورن ویب سائٹس تک پہنچ رہے ہیں. جب بین کی گئی ہے تو اس کو آپ پہنچ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف, وہ اس کے تمام جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں یا ٹرولز ہیں یا فیک اکاؤنٹ والے بھی ہیں, وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا, ان کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے, آپ میری پوری پریس ریلیز میں دیکھ لیجئے کہ کہیں پر بھی کسی بھی سیاسی جماعت کا کوئی ایلیمنٹ کا اظہار نہیں ہو رہا ہے میری پریس ریلیز کے اندر, اور نہ ہی اس ضمن کے اندر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں اتنی بڑی بات کہوں اور میں کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہوں. میرے نزدیک سیاسی جماعت جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر یا لوگوں کو اخلاق سے گری ہوئی چیزوں سے روکنے سے بڑھ کر. میرے نزدیک سیاسی جماعت کی حیثیت نہیں ہے. میرے نزدیک یہ زیادہ اہم چیز ہے جس کے حوالے سے میں نے یہ بات کی ہے, اور اس وقت معاشرے میں سب سے زیادہ انہی چیزوں کے لیے وی پی این کا استعمال کیا جا رہا ہے. جس طرح پورنوگرافی کے حوالے سے میں نے آپ کو پی ٹی اے کے چیئرمین کا فگر بتا دیا ہے, ایک الارمنگ صورتحال ہے اپنے معاشرے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا, لیکن صرف ہم پی ٹی آئی کی بات کیوں کریں. میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے بھی کہا کہ آپ نے غیر ضروری طور پر یہ رائے دی, یعنی کہ ایک طاقتور شخصیت حکومت کی وہ بھی کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہی, آپ کے ساتھ نہیں جا رہی اس رائے پر. تو دیکھیے یہ تو بہت واضح ہو گیا اور کلیئر ہو گیا کہ یہ جو گفتگو کی گئی ہے یہ تو حکومت کی ایما پہ نہیں کی گئی. اگر یہ حکومت کی ایما پہ کی جاتی تو پھر یقینی طور پہ رانا صاحب کو آن کرنا چاہیے تھا. انہوں نے تو آن نہیں کیا بلکہ ڈس آن کیا, بلکہ ڈسکریج کیا. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بنیادیں ہم نے اپنی پریس ریلیز کے اندر بیان کی ہیں وی پی این کے استعمال کے غیر شرعی ہونے کی, وہ ان بنیادوں کو سائڈ پہ رکھ کے بات کریں اور چھوٹی سی تنقید ٹرولنگ سے وہ گھبرا جائے. تو میرا تو خیال تھا کہ انہیں دل جمی کے ساتھ ان بنیادی چیزوں کے اوپر سٹینڈ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ انہیں اس معذرت خانہ رویے کا اظہار کرنا چاہیے تھا. اچھا, اس میں ایک اور چیز بتائیے گا, ایک اور سرکار کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے, میں نے آغاز میں بھی بات کی کہ وی پی این کو بین نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کو رجسٹریشن کے تابع کیا جا رہا ہے, تو اس عمل کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, کونسل کی جو سابقہ سفارش ہے اس میں بین کرنے کے بارے میں کہا گیا ود رسپیکٹ ٹو دی گستاخانہ مواد وچ از اویلیبل آن نیٹ. لیکن ہم جب وی پی این کے استعمال کے وہ معاملات دیکھتے ہیں جو میں نے ذکر کر دیے, اور وی پی این کے استعمال کے وہ معاملات جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو اس کی استثنائی صورتحال ہے, ایکسیپشنز ہیں. مثال کے طور پہ کچھ بچے ہیں جو باہر کے ممالک سے پڑھنا چاہتے ہیں, وی پی این کے تھرو ان کی کنیکٹیویٹی ہوتی ہے, دیٹس گڈ. کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. اسی ہی طریقے سے اگر مثبت انداز میں کنیکٹیویٹی ہو رہی ہے, سماجی رابطے قائم کیے جا رہے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ تین بیسک استثنائی صورتحال ہیں. دیکھیے, جب بھی قوانین تیار کیے جاتے ہیں استثناء تو بہرحال وہاں پہ ہوتا ہی ہے.
اگر حکومت ایک بڑی اہم چیز ہے کہ کوئی بھی چیز بنفسے ہی یعنی کہ اپنے وجود کے طور پر تو غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے درست یا غلط بناتا ہے. ہم اس کو جوڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ شروع میں علماء کرام نے جناب ٹی وی کو حرام قرار دے دیا تھا، انٹرنیٹ کو حرام قرار دے دیا تھا، فون کو حرام قرار دے دیا تھا، تو اب ایون جو ہے وی پی این کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. تو طارق جمیل صاحب سے بھی منسوب ایک سٹیٹمنٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وی پی این حرام ہے تو پھر فون بھی حرام ہے. دیکھیے، ہم نے تو وی پی این کے حرام کی بات ہی نہیں کی ہے، ہم نے تو وی پی این کے شرعی غیر شرعی ہونے کی بات کی ہے. وی پی این کا استعمال شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، اور غیر شرعی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور جو شرعی استعمال ہے، جو 3 ایکسیپشنز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. دیکھیے، ہر چیز جو بھی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی آلات ہیں، ان کے دونوں طریقوں سے استعمالات ہو سکتے ہیں. پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. بندوق فوجی کے ہاتھ میں، سولجر کے ہاتھ میں سرحد کے اوپر کھڑا ہے، اس کا استعمال کرنا بالکل جائز ہوگا. وہی بندوق اگر ایک دہشت گرد کے ہاتھ میں آتی ہے تو اس کا استعمال کرنا بالکل ناجائز ہوگا، غیر شرعی ہم کہیں گے. یہ تو استعمال کے اوپر ہے. وی پی این کا آپ استعمال اکثر کن معاملات میں کرتے ہیں؟ وہی ہیں جو میں نے عرض کر دیا غیر شرعی ہیں. تو للاکثری حکم الکل کے تحت اگر اس بات کا اطلاق پورے وی پی این کے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایکسیپشن کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اور اگر توجہ دلائی گئی ہے ان ایکسیپشن کے بارے میں تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. بالکل ایکسیپشنز جو ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اس کی رجسٹریشن کے ذریعے ان کی طرف جایا جا سکتا ہے. دوسری ایک بات، آپ نے جون 2023 کی بات کی جب یہ سفارشات آئیں، بعض جگہوں پہ یہ بھی بات بھی کی گئی ہے کہ شاید یہ معاملہ 2021 میں شروع ہوا تھا سارے کا سارا. دیکھیے، بنیادی طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں قرآن کریم کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے مقدمات گزشتہ 3-4 سال سے چل رہے ہیں، اور قرآن کریم کے ٹیکسٹ کو صحیح طور پہ اپلوڈ کرنے کے لیے نیٹ پر باقاعدہ طور پہ ورکنگ کمیٹیز بنائی گئیں. پنجاب قرآن بورڈ کو اس میں آن بورڈ کیا گیا، وزارت مذہبی بورڈ کو اس میں آن بورڈ کیا گیا کہ نیٹ پہ جو اویلیبل قرآن ہے وہ صحیح ٹیکس کے ساتھ ہو، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ناموس رسالت کے معاملات اور ناموس رسالت کے حوالے سے نیٹ کے اوپر جو بلاسفیمیس مٹیریل ہے اسے وہاں سے ختم ہونا چاہیے. اور یہاں پہ میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا، وزارت مذہبی امور میں اسی حوالے سے ایک ایپیکس کمیٹی ہے جس میں پی ٹی اے کے، ایف آئی اے کے اور دیگر اداروں کے اور اسکالرز اس کے ممبران ہیں، اور وہ ان تمام سائٹس کو بغور دیکھتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، شکایت کی جاتی ہے کہ بلاسفیمیس ایکٹیویٹی ان سائٹ کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے. اور پھر باقاعدہ طور پر میں تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اور کنکلوڈ کرتے ہوئے صرف میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کی ساری بات جو بنیاد کرتی ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتی ہے، وہ توہین مذہب کی روک تھام کے حوالے سے کرتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسی سے ہی یہ سارا معاملہ اٹھا اور اس پر پھر یہ گزشتہ برس جون میں یہ سفارشات تیار کی گئیں. ذرا واضح کیجئے گا کہ توہین رسالت، توہین مذہب یا ناموس رسالت کا تحفظ، اس پر وی پی این کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ دیکھیے، جو کوئی بھی اس قسم کی سائٹس کو اپلوڈ کرے گا، کیا وہ اپنی آئی پی ایڈریس کے ساتھ کرے گا؟ کیا وہ اپنی شناخت کو بتائے گا؟ کیا اس کی لوکیشن لوکیٹ کی جا سکے گی؟ مجھے بتائیے. اچھا، بالکل بھی نہیں. جو یہ کرنے والا ہوگا تو وہ تو چاہے گا کہ میری لوکیشن ٹریس نہ ہو، میرا آئی پی ایڈریس کسی کو نہ پتہ چلے، تو پھر وہ ضروری طور پہ کسی ایک ایسی فارمنگ ایپ کا استعمال کرے گا جو کہ اسے ڈسکرائز کر دے، اور وہ اس وقت وی پی این سے بڑھ کے کوئی اور نہیں ہے. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے چھپا لے گا. ویسے اگر یہ ساری تنقید آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے یا مختلف پلیٹ فارمز پر، ایون اخبارات میں چیزیں شائع کروائی جا رہی ہیں، بیانات دیے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا ان تمام لوگوں کو بطور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل یا ایک عالم دین کے طور پہ آپ کیا پیغام دیں گے؟ اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے؟ کس طرح رکھیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہیں. نیگیٹو پہلو کو بہت زیادہ اچھال دیا گیا، پوزیٹو پہلو کو نہیں لیا گیا. میں یہاں پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی خبر تم تک پہنچے تو تم اس کی خوب تصدیق کر لو.
آپ نے آج کے پروگرام میں مجھے موقع دیا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. اسی طریقے سے 2-3 اور نیوز کے ساتھی ہیں جنہوں نے پہلے مجھ سے پوچھا اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, اور آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. آپ اپنا موقف لکھ کے دیجئے, ہم آپ کے موقف کو اپنے کالم میں جگہ دیں گے. اور مجھے تو بہت حیرت اس بات کی ہے کہ بغیر موقف کے پوچھے صرف تھم نیل کو دیکھتے ہوئے یا باٹم لائن کو دیکھتے ہوئے ایک پورا کا پورا افسانہ گھڑا گیا. اور آپ کا پیغام ہم پہنچا رہے ہیں. مجھے یہاں پر فوری طور پر ایک بریک سے واپس آتے ہیں. کچھ اور بھی اہم ٹاپکس اس کے بعد ڈسکس ہوں گے, کچھ اس پر بھی مزید بات ہوگی, لیکن اس وقت ایک بریک. جی ناظرین, اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ 24 نومبر کو ہونے والے احتجاج میں کیا ہوگا, اور بہت سارے سوالات کی جا رہے ہیں کیونکہ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی جلسے کی اجازت لینے کا ارادہ نہیں رکھتے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی پہلے سے جو دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اسلام آباد میں, اس کو مزید 2 ماہ کے لیے بڑھا دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں قانونی طور پر احتجاج نہیں کر سکتے, اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے پہلے آئین اور قانون کے مطابق آپ کو متعلقہ انتظامیہ کے پاس جانا پڑے گا, ایک درخواست دینا پڑے گی, اور اس میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا احتجاج کتنی دیر کے لیے ہے, وہاں پر کیا کیا تقاریر ہوں گی, کس قسم کا ہوگا, کب شروع ہوگا, کب ختم ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ عندیہ دیا گیا, اور آج مختلف اخبارات میں یہ سپر لیڈ کے طور پہ یا لیڈ سٹوری کے طور پر بھی شائع ہوا, جس میں یہ کہا گیا کہ ہم کوئی اجازت لینے کا ارادہ نہیں رکھتے. اب اگر پاکستان تحریک انصاف اجازت نہ لے اور دوسری طرف حکومت دفعہ 144 لگا کر اسلام آباد کو پروٹیکٹ کر دے, تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا تصادم کی طرف جانا ہوگا. اویس احمد بھٹی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ لائرز ونگ سے تعلق رکھتے ہیں, قانون کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت ہی مشکور ہوں, یہاں پر اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ خالد فاروقی صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, چیزوں کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں, اور اسی طرح اسلام آباد سے ہمیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جواد فیضی بھی جوائن کر رہے ہیں. میں تمام دوستوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور کیا ہونے جا رہا ہے 24 تاریخ کو؟ ویسے اب سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیتے ہیں, آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اجازت نہیں لینی. آپ ایک وکیل ہیں, ماہر قانون ہیں, بہتر طور پہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ نے جلسہ کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ انتظامیہ کو انٹیمیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں کریں گے تو دوسری طرف دفعہ 144 لگ گئی, آپ اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے وہاں پر لے کر جائیں گے, کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظم بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے, یہ دفعہ 144 جو ایک پہلے سے اسلام آباد کیپٹل کے اندر ایک دفعہ 144 امپوز ہوئی ہے, یہ اس کی کنٹینیوشن ہے. آپ دیکھ لیجئے جو پہلے 144 یہاں پہ امپوز کی گئی تھی وہ کیا تھی. وہ دیکھیں, وہ جو ہماری ایئر پولوشن ہے جس کی وجہ سے یہ پہلے امپوز کی گئی تھی. کیا آپ جو آن گوئنگ ہمارا کرائسس ابھی چل رہا ہے کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ اس ٹائم جس فیز سے گزر رہا ہے کہ اسماگ میں اور پولوشن میں ہم نمبر 1 پہ جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے پہلے یہاں پہ 144 امپوز کی گئی ہے اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر. اور ابھی کیا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد پی ٹی آئی اپنے پیسفل پروٹیسٹ ہے, اور دیکھیے پیسفل پروٹیسٹ کرنے سے بھی ہمیں روکا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کی جو 144 امپوز تھی یہاں پہ کیپٹل کے اندر, کیا اس کی آپ نے پولوشن کے لیے, پولوشن روک تھام کے لیے اس کیپٹل اتھارٹی نے مجھے بتا دی کیا کیا میئرز لیے ہیں. اگر ہم پہلے سے جو ان کی پریویس انفارمیشن ہے چیز ہے. اویس, آپ مجھے بتائیں, کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کو ایک باقاعدہ طور پہ اپلائی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جو ایک مسلمہ طریقہ کار ہے, آئینی اور قانونی ہے؟ دیکھیے, آرٹیکل جو 16 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, وہ بڑا کلیئر ہے, جو یہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹیز دی رائٹس آف دی پیسفل پروٹیسٹ. دیکھیے, میرا رائٹ ہے ایک
पीसफुल प्रोटेस्ट करना, आपका राइट है एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना। सर आपका पीसफुल बिल्कुल प्रोटेस्ट का राइट तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपके लोग ये कहें कि हम कफन लेकर जा रहे हैं, हम खंदकें खोदने जा रहे हैं, आपके मरकजी रहनुमा ये कहें कि हम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम वहां से उठेंगे नहीं, तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट वाली बात नहीं है ना। आपको बाकायदा गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा, इजाजत लेना पड़ेगी उसके लिए। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप नजम भाई? उस गवर्नमेंट से मैं एप्लीकेशन दूं जिनको मैं पहले 20 दफा एप्लीकेशन दे चुका हूं कि मैं इस्लामाबाद के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहा हूं, पीटीआई, बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट से भी इंटरफेयर किया और कोर्ट की भी जो जजमेंट थी, वर्डिक्ट थी, उसको भी रूल आउट किया गया, उसको भी नहीं सुना गया। कोर्ट ने ऑर्डर्स किए कि आप इनको पीटीआई को जलसे की इजाजत दें, बट अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। देखिए एक स्टोलन मैंडेट वाली गवर्नमेंट को आप कहते हैं कि आप जलसे की इजाजत मिली, आपको काना लाहौर में जलसे की इजाजत मिली और वो पुरअमन तरीके से काफी हद तक हुए भी, बीच में कुछ एक दो तसादिम के हटके मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। खालिद फारूकी साहब, ये क्या सूरत-ए-हाल बन गई? ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल नहीं बनती चली जा रही। पीटीआई कहती है कि हम इस हुकूमत को दरखास्त ही क्यों दें? देखिए नजम, मुझे तो इस सूरत हाल की जिसको आप सूरत हाल कह रहे हैं, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त एमरजेंसी ऐसी क्या है जिसमें फौरी तौर पर इस्लामाबाद पर यह धावा बोलने का, ये चढ़ाई का ये फैसला किया गया है। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ, आइन को भी हम मानते हैं, कानून को भी मानते हैं, जमहूरियत को भी मानते हैं, पीसफुल जो राइट है प्रोटेस्ट का, इसके हम बहुत बड़े हामी हैं। लेकिन एक इस्लामाबाद के अंदर भी एक जोन है जिसको आप रेड जोन कहते हैं, जिसको आप सिक्योरिटी जोन कहते हैं। हमने देखा कि जब भी माजी में पहले कभी पीटीआई की तरफ से मुजाहरे हुए, किस किस तरह उसको वायलेट भी किया गया। लेकिन इससे भी हटके मुझे पहले सिर्फ ये क्वेश्चन मुझे बड़ा एक परेशान कर रहा है कि क्या इस वक्त जरूरत क्या है, इतनी एमरजेंसी क्या हो गई है कि मिसाल के तौर पे अभी फौरी से, और जो इरादा जाहिर किया जा रहा है वो ये है कि हमने चारों तरफ से चढ़ाई करनी है और हमने डी चौक तक पहुंचना है। चले आप डी चौक तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? मतलब आप क्या जलसे जुलूस के जरिए पाकिस्तान में कभी किसी ने, ये दुनिया के बाकी मुल्कों में कभी किसी ने देखा है कि आपने जलसे जुलूस किया और आपने किसी को रिहा करवा लिया? कोई टारगेट होना चाहिए ना। आप इस इलेक्शन को, जो पिछला इलेक्शन है, उसको पहले दिन से नहीं मानते, लेकिन आप असेंबली में बैठे हुए हैं। आप इस हुकूमत को नहीं मानते, लेकिन उस हुकूमत के साथ निगोसिएशन करते रहे हैं। आप जिस प्रोसेस को नहीं मानते उसके साथ आप सारे शरीके कार हैं, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। सो ये जो एहतजाज है इस वक्त, अव्वल तो मुझे थोड़ा सा अभी ये शक भी है वैसे कि क्योंकि ये पीटीआई के अंदर एक खलफशार भी है, कुछ अलग अलग धड़े हैं जो अपनी अपनी पॉलिटिक्स का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ मिसाल के तौर पे जैसे, लेकिन ये तो कहते हैं पीटीआई की तरफ से कॉल आ गई ना, बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से अब ये जो फरमान जारी हो रहे हैं, जिस तरह से वो कह रही है कि ये एहतजाज किया जाएगा और इस तरह किया जाएगा, और ये गारंटीज मांगी जा रही है, ये वर्करों को ये कहा जा रहा है, उम्मीदवारों को ये कहा जा रहा है कि जिसने इतने लोग ना लाया तो वो टिकट नहीं मिलेगा, ये बातें भी सारी की जा रही है। लेकिन मैं फिर ये बात अर्ज करूं, आप ये कह रहे हैं कि जरूरत क्या है इस वक्त? जरूरत इस वक्त जो है, जरूरत इस वक्त ये सवाल भी दूसरी अहम बात यह है कि मेरा अभी तक अपना यह ख्याल है कि पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, समझदार, पॉलिटिकल वाइज, जो कि शायद इस प्रोटेस्ट को आखिरी टाइम तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो पहले दिन भी एग्री नहीं थे, अब भी एग्री नहीं करते, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस प्रोटेस्ट को इस तरह से जो प्लान किया गया है, जो हिकमत अमली बाज सर्कल्स ने बनाई है, इस पर वो उस तरह खुश हो, ना ही वो उसमें खुश हैं, ना वो ये चाहते हैं, और वो कोशिश करें। आपका ख्याल है कि ये रुक जाएगा, इस तरफ चले जाएंगे, रुक जाएगा। जवाब, मैं आपकी तरफ इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? अगर दफा 144 लगी एक तरफ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है हम इजाजत नहीं ले रहे, तो इसका इंजाम क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए नजम, बात यह है कि अगर आप मुल्क के अंदर इजाज़त नहीं ले रहे और आप कहते हैं कि हम जो चाहे मर्जी कर लें, जब तक मर्जी बैठें, और आपने अभी जिक्र किया यहाँ पे हमने कब्रें खुदती हुई देखी, कफन लहराए जाते रहे, यहाँ पे जो गलाजत के ढेर थे उसकी इजाज़त तो नहीं दी जाएगी। इधर अंदरूनी सतह पे अंदरूनी मुल्क ये इजाज़त लेने के रवादार नहीं है, कानून को मानने के। दूसरी जानब ये लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं, उसमें उसी अमेरिका को दोबारा से, जिसे एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था और साइफर लहराए गए थे यूं जेब से निकाल के, अब उन्हें ये कह रहे हैं कि हम अमरीकी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे पाकिस्तान में। तो ये तो सारी वो चीज़ें हैं जो ये
کہتے ہیں وہ کر ہی نہیں رہے، یو ٹرن پہ یو ٹرن. اور اس پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو مسلسل حرکت میں رہنا ہوگا. آج ہی ان کے ایک مجہول شاعر ہیں اپنے والوں، انہوں نے ایک پوسٹ کیا ہوا تھا کہ جناب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد اور پنڈی کے مضافات میں پہنچ چکے ہیں، رشتہ داروں کے ہاں پناہ لے رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں کرنا، غیر قانونی طور پہ کرنا، جب آپ کے وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ ہے تو پھر تو یہ جان بوجھ کے اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی بات ہے. اور پھر وہی بات نجم جو آغا شورش کشمیری سے، ڈاکٹر اسرار سے اور شروع ہوتی ہے حکیم سعید صاحب سے کہ پھر یہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے، لاشیں اٹھانا چاہتے ہیں یا موکلوں کا احتجاج چاہتے ہیں لاکھوں کی لوگوں میں کہ جی ایک بندہ 5000 اور ایم این اے 10,000 لے کے آئے گا. آپ کاؤنٹ تو کیجئے، ضرب تقسیم تو کیجئے، کیلکولیٹر پکڑیے کتنے بندے بنتے ہیں، ایک کہاں سے آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے. لہٰذا ملک کے ساتھ مزید مذاق نہ کیا جائے، اس سے دشمنی نہ کی جائے. اور اسلام آباد میں تو سچی جو بات ہے، یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہاں تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، یہاں بہت بڑے میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں اور وہاں کھدائیاں ہوئی ہیں. یہ کیا کرنا چاہتے ہیں آ کے؟ کیوں یہ دھول اڑانا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ ملک کے چہرے پہ دھول جو ہے جمانا چاہتے ہیں؟ میں تو 10 بستہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے بس کیجئے. اور اگر آپ کو کوئی، اور ابھی فاروقی صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ایمرجنسی کیا ہے، وہ ہمارے سینئر نصرت جاوید صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور اصل ڈر یہی ہے کہ ادھر سے جب فیصلہ آنا ہے تو پھڑے اسی بھی جانا ہے. لہذا یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت جلدی ہے. اور اس جلدی میں اویس بھٹی صاحب، یہ 2 سوال بیچ میں سامنے آ گئے. پہلا سوال یہ ہے کہ اتنی ارجنسی آپ کی پارٹی کو کیا ہوئی کہ آپ نے فوری طور پر اتنے بڑے ایک فائنل کال اور ڈو اور ڈائی والے ایک احتجاج کا اعلان کر دیا. دوسرا یہ جو جواز فیض صاحب نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر کیا کوئی پلان ہے کہ کوئی لاشیں اٹھانی ہیں، لاشیں چاہیے، کیونکہ ماضی میں ہم 9 مئی دیکھ چکے، ہم لاہور میں پولیس میں پیٹرول بم پڑتے ہوئے مقابلہ دیکھ چکے، ہم اسلام آباد میں آگیں لگی بھی دیکھ چکے. تو یہ کیا، یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، کاش کے میرے بھائی فیضی صاحب کو جو سٹولن مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا 8 فروری کو جو ہوا اس کی یہ بات کرتے یا اس کے بارے میں سوچتے کہ یار ایک پارٹی جو کہ لیڈر لیس پارٹی تھی، سمبل لیس پارٹی تھی، وہ اتنے ووٹ سے جیتی ہے اور اس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہرا دیا گیا. کاش کہ میرے بھائی فیضی صاحب جو ابھی باتیں کر رہے تھے کہ وہاں پہ دھول اڑائی جا رہی ہے، کیا کنسٹرکشن کی دھول نے اس پولوشن کو روکا ہے کہ جو آپ پیسفل پروٹیسٹ جو پی ٹی آئی کا اس کو روکنے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ چیز شیئر کروں آپ کے ساتھ. اویس صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی نجم بھائی، میری آواز پہنچ رہی ہے. جی آپ نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور اس کا خیال نہیں کیا جا رہا. آج آپ لاہور میں ہیں نا اس وقت؟ جی میں لاہور میں ہوں. جی میں لاہور کا حلقہ ہے NA 127، قومی اسمبلی کا حلقہ ہے 127. وہاں سے جیتے ہوئے امیدوار ہیں عطا اللہ تارڑ اور ان کے خلاف ایک انتخابی عذرداری دائر ہے. آج انہوں نے بڑا دلچسپ ایک ٹویٹ کیا، وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں وہاں پر موجود ہوں، ہم تمام دستاویزات شواہد لے کر گئے اور جو ہمارے مخالف پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں انہوں نے جب ہماری طرف سے تمام شواہد اور چیزیں پیش کر دی گئی، دستاویزات پیش کر دی گئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہمیں وقت دیں تیاری کرنے کے لیے. تو بھائی جان اگر دھاندلی ہوئی ہے تو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں، ثبوت ہوں. نجم بھائی آپ 1 منٹ کے لیے، آپ اور میں سارے دوست ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں اور NA 127 کے جتنے فارم 45 ہیں، دیکھیں اگر فارم 45 وہاں پہ 300 فارم 45 پڑے تو آپ خود دیکھیں گے، نیکڈ آئی سے بھی نظر آئے گا کہ وہاں پہ راؤنڈلی 200 فارم 45 وہ ہیں جن کے اندر ٹیمپرنگ ہوئی ہے. اور اس ٹیمپرنگ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ سر یہ عدالت کے سامنے رکھیں نا، عدالت کے سامنے رکھیں یہ چیز، عدالت میں جا کے ثابت کریں. دیکھیں یہاں پر پروپیگنڈا کر لینا، کہہ دینا بہت آسان ہے. عطا اللہ تارڑ کیا شکوہ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مخالف بندہ، بجائے یہ بات جو آپ یہاں پر بتا رہے ہیں جا کے جج کو بتا دیں، عدالت کو بتا دیں، ہم اس کے بعد بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہم کہیں گے ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اب عدالت کو بتاتے کچھ نہیں، جہاں پر یہ ثابت ہونا ہے وہاں پر ہوتے کچھ نہیں. اور دوسرا یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اویس صاحب، لوگوں کے بچے مروانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیے،
دیکھیں اگر آپ عطا تارٹ صاحب کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات آج کی ہے، دیکھیں کسی پیشے پہ کوئی لائر بزی ہو سکتا ہے، اگر آج ان کے لائر بزی ہیں وہ نہیں کورٹ میں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے سر کورٹ میں آئے، آنے کے بعد انہوں نے ٹائم لے لیا. یہ آپ نے دیکھیں اس سے پہلے 35 پینکچروں کی بات کی گئی، اس سے پہلے 4 حلقے کھولنے کی بات کی گئی اور وہ بھی سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے. ویسے اب آپ قانون دان ہیں، اگر آپ صرف پروپیگنڈے پہ جائیں گے، قانون پہ نہیں جائیں گے تو بڑی افسوس کی بات ہوگی. یہ نجم بھائی دیکھیں یہ غلط پروپیگنڈا ہے عطا تارٹ صاحب کا. دوسری سائیڈ کا ورژن آپ کو بالکل ریکارڈ پہ لے کے آنا چاہیے. اگر وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ظہیر عباس کھوکھر جو کہ خود ایک لائر تاریخ لی گئی نا، ظہیر عباس کھوکھر نے تاریخ لے لی، ان کے وکلا نے تاریخ لے لی. سر ریکارڈ پہ ہے، آپ وہاں پہ جائیں ان کی تردید کر دیں، کہیں کہ ایسے نہیں ایسے تھا، لیکن انہوں نے تو ایک فیکٹ. اب مجھے بتائیں، اچھا اب مجھے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، میں دوبارہ اس ٹاپک پہ مجھے بتائیے گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں. ہماری جو تصادم فائنل کال ہے، ہماری آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں اجازت 9 مئی ایک اور 9 مئی کوئی 9 مئی نہیں ہے. دیکھیں کیا آپ اجازت دیتے ہیں اس ملک کے پاکستان میں کہ انجسٹ اریسٹ آف پیپل ہو؟ کیا آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے بندوں کے اوپر ڈیلی گھروں پر ریڈز ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. ابھی کل کی بات ہے، ہمارے بندوں نے لاہور سے اریسٹ کیا. کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی یہ کال آئی؟ کیا ہمارے ملک کے اندر ایسے ہی غیر قانونی کام چلتے رہیں گے؟ کیا سر آپ نے لاہور میں آپ کو اجازت ملی تھی نا لاہور میں جلسہ کرنے کی؟ کانا میں لاہور میں جلسہ کیا تھا نا آپ نے؟ آپ نے بھی دیکھا کوئی ایک گملہ تک سنگجانی میں کیا نا اسلام آباد میں آپ نے؟ دیکھیں ہم لوگ اس انجسٹ 26 امینڈمنٹ کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس انجسٹ اریسٹ کے اگینسٹ کر رہے ہیں. یہ ڈکٹیٹوریل رجیم جو بنا کے رکھی ہوئی نا انہوں نے، بالکل اس ملک پاکستان میں یہ نہیں چلے. چلیں مجھے فیض صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم ظلم کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم نکلیں. نجم میں ایک بات پہلے کہہ دوں، جو انہوں نے کہا نا کہ مجھے وہ فیضی کو نظر نہیں آیا کہ الیکشن میں کیا ہوا، کس کا مینڈیٹ تھا. میں بارہا دفعہ کہہ چکا ہوں، میں واحد وہ جرنلسٹ تھا جو NA1 چترال سے چلا اور کراچی کے ساحلوں تک پہنچا. میں قسم اور حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ سارے آزاد جتنے بھی تھے جو جیتے ہیں ان کا تعلق PTI سے نہیں تھا. کیا ماضی میں آزاد اراکین نہیں منتخب ہوا کرتے تھے؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب حکومتیں بناتی تھی تب آزاد نہیں آیا کرتے تھے؟ اور میں تو میرے پر جلتے ہیں وہاں جاتے ہوئے جہاں سے یکمشت یوں فیصلہ دے دیا گیا کہ بھاڑ لو جی پھاڑ لو. اور پھر کیا وہ بھی نظر نہیں آ رہا انہی معزز شخصیات کو جنہوں نے شہباز گل کو باہر جانے دیا، جنہوں نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں؟ کدھر ہے وہ؟ مفرور ہو گئے، اشتہاری ہو گئے، نوٹس لیا جائے نا. لہذا میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ قانون دان ہے ویس بھائی، میں اس طرف نہیں جاتا. دوسری بات نجم بھائی ایک بات بڑی واضح ہے، قانون کا پرچار وہ کوئی نہیں کرے گا تو معاف کیجئے گا قانون کو راستہ بنانا چاہیے. وہ محسن نقوی صاحب کو بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، وہ سب کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ بار بار نہیں، میں شہداء کے تضحیق جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ریاست میں کھڑے ہو کے سبیلونا سبیلونا الجہاد الجہاد. میں وہ بندہ ہوں جو بچپن سے یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، لیکن وہ اللہ کے لیے ہے، اس ملک کے لیے ہے، ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے نہیں. وفاق کی اکائیوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ جہاد کر کے چڑھائی کرنے کی کوشش کریں اور اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کریں. اور میں تو حیران ہوں، کل تک جسے کہتے رہے گھریلو خاتون ہے، اب وہ مجھے تو یہ بھی مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ سیاپا یہ پڑا ہوا ہے کہ KPK کے اندر وہ ٹھیکیدار ہیں، اس کے ساتھ معاملات کس نے طے کرنے ہیں؟ گھریلو خاتون نے کرنے ہیں یا CM نے کرنے ہیں؟ پھر ابھی بات ہوئی، آپ نے بات کی بچوں کے حوالے سے. بھائی وہ برادرم ابصار عالم ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو حق کا راستہ ہے، حق کا، وہ صرف پاکستانی بچوں کے لیے ہے. مہاتما کے 3 بچے جو اپنے ہیں ان پہ اطلاق نہیں ہوتا، اور جو اگلے پچھلے ڈال کے محترمہ پنکی صاحبہ کے ہیں وہ بھی تو آئے نا، ان کے پوسٹر بھی تو نظر آئے کہ وہ قیادت کریں گے نوجوانوں کی. سچویشن جو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن فاروقی صاحب آپ بڑے آپٹمسٹک ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں آگے بڑھیں گے افہام و تفہیم کے ساتھ، یہ چیزیں جو ہیں کال واپس بھی ہو سکتی ہے اور چیزیں سیٹل بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں مجھے یہ اندازہ ہے نا کہ پچھلے 1.5-2 سال کی سیاست PTI نے دیکھ لی ہے، اس میں کہاں کہاں کامیابی ملی، کس کس چیز کو ناکامی ہوئی. دیکھیں 2 معاملات ہیں، ایک ہے مقدمات. یہ مقدمات تو چلنے ہی چلنے ہیں، ان کو روکنا نہیں چاہیے. بلکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بانی PTI کو اور PTI کے باقی تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ عدالتوں سے اپنے مقدمات کا لازمی طور پر فیصلہ کروائیں. اگر وہ سچے ہیں تو وہ رہا ہو جائیں گے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے
تو اس کے قانون اس کے مطابق اس کو دیکھ لے گا، نمبر ایک۔ دوسری بات، پاکستان کے معاملات کو حل کرنے کا ہمیں ایک راستہ تلاش کرنا چاہیے، اور اس پہ ایک سیریس ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ سیریس ڈائلاگ کیا ہے کہ اس وقت دونوں طرف پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں۔ پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، عدالت تسلیم کر چکی، عوام مانتے ہیں، پارلیمنٹ مانتی ہے، حکومت مانتی ہے، تو دوسری جانب جو حکومت ہے اس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ جب پولیٹیکل پارٹیز ہوں تو ان کے درمیان صرف ایک ٹیبل درمیان میں ہوتا ہے، اور ٹیبل ہوتا ہے ان کو ڈائلاگ کی سہولت دینے کے لیے۔ یہاں بیٹھیں، آپ ڈائلاگ کریں، آپ یہ بتائیں یہ ہمارے ریزرویشن ہے۔ آپ کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی، اس کو بجائے اس بات کے کہ آپ اٹھا کے ہر معاملے کو اٹھا کے آپ کورٹ میں لے جائیں، آپ سامنے بیٹھ کے مذاکرات کریں، اس میں ایک کمیشن بنایا جائے، معاملہ طے ہو جائے گا کہاں دھاندلی ہوئی کہاں نہیں ہوئی۔ آپ سیاسی طور پر اس کو حل کریں، آپ کہیں کہ جناب یہ ہمارے باقی مطالبات ہیں، ان پر حکومت غور کرے، اس پہ بیٹھ کے بات کریں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنی آسانی سے، جتنا کوئکلی، جتنا سوئفٹلی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے سیاسی مذاکرات کے ذریعے، شاید کسی اور فورم پر نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بائی پاس کریں، آپ چاہتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں۔ آج پھر اگر آپ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو یہ ذمہ داری دینے کی کوشش کریں گے، اس کو سیاست میں لے کے آئیں گے، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہ آئیں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، ہمیں کیوں بار بار کھینچ رہے ہو؟ تو آپ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر رہنے دیں، آپ جہاں ان سے ہیلپ مل سکتی ہے ہیلپ لیں، لیکن مذاکرات حکومت کو، اپوزیشن کو، سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے، یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ اویس صاحب، ایک بڑا دلچسپ سوال بار بار سرکار کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے، ابھی جواد فیض صاحب نے بھی کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ باقی اویس احمد بھٹی کے بچے تو جائیں وہاں پر، اور وہاں پر جا کر احتجاج بھی کریں، اسلام آباد پہنچیں، چاہے دفعہ 144 لگ جائے، چاہے جو مرضی ہو، چاہے وہاں پر پہنچیں، تو خود عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہوں تینوں کے تینوں، تو کیا ان کے بچے بار بار چیلنج دیا جا رہا ہے؟ خان صاحب کے بچوں کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے جس دن سے جمائمہ پاکستان سے گئی ہیں کیا انہوں نے پاکستان آئے ہیں؟ دیکھیں یہ چیز اگر آپ اس طرح لیں گے کہ جی خان صاحب کے بچے بھی ہیں، کیا یہ قوم ساری خان صاحب کے بچے ہیں؟ یہ خان صاحب ہر ایک دل میں گھر کر چکے ہوئے، یہ نہیں ہے سر وہ ساری بات اپنی جگہ، سر بچے تو جن کے ہیں انہی کے ہی ہیں، آپ مسیحا ہے، یہ دیکھیں مسیحا ہے، اس قوم کے لیے سر ان بچوں کا خیال کریں نا جن سے 9 مئی کروایا گیا اویس صاحب، وہ اب بہت سارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش کے کوئی ایسی جوڈیشل انکوائری ہوتی جس کے اندر 9 مئی کا اس کا جوڈیشل، دیکھیں کہیں پر بھی سر جوڈیشل انکوائری تو اس چیز کی ہوتی ہے جس پہ کوئی ابہام ہو، جس پر کوئی ابہام ہو۔ کیا یہ ہے ریالٹی کے قریب؟ سر یاسمین راشد وہاں پر موجود تھی، محمود الرشید وہاں پر موجود تھے، اویس بھائی اس میں ابہام کیسا ہے؟ فیضی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں۔ موب کو کنٹرول، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا مطالبہ تھا نجم بھائی، سی سی ٹی وی فوٹیجز کا، وہ تو سامنے آ گئی نا۔ اب معاملہ تو یہی ہے کہ ایسی چیزوں پہ بھی اگر آپ بیرون ملک لکھیں گے کہ فیصلے کہاں ہونے چاہیے، تحقیقات کس کو کرنی چاہیے، تو یار یہ تو سیدھی جگ ہسائی کا باعث بننا اور ملک دشمنی ہے اگر آپ غیر ممالک سے بات کرتے ہیں۔ تشریف لانے کے لیے خالد فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جواد فیض صاحب آپ نے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین بات ہونی چاہیے، آئین کے مطابق ہونی چاہیے، قانون کے مطابق ہونی چاہیے، اور ہماری جو سیاسی پارلیمانی روایات ہیں ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی خالد فاروقی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کال غلط دی گئی، اور خود پی ٹی آئی کے اندر سے ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر وہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کریں گے، ایک سیاسی جمہوری ذہن کا مظاہرہ کریں گے، یہ مرنے مارنے ڈو ڈائی والی باتیں نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے، دوسروں کے بچوں کو بھی بچائیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی پیغام کے ساتھ اللہ حافظ۔